میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سرکار حضرت کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ لوگ غوشے گزار کر محبت سماعت فرمائیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا میرے آقا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا میرے آقا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو، کہ تو حسینی چشمہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میرے آقا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا میرے آقا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ
ملاحظہ فرمائیں، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک تعالیٰ عنہ کی نسب نامے کو بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ نبوی ذوالعلوی برج بطولی منزل، نبوی ذوالعلوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، او کیوں نہ قاسم ہوگی تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہوگی تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہوگی مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہوگی مختار ہے بابا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. کوئی مقطع سمجھ فرمائیں کہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیق، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیق، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے انتہائی ادب، عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مام میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا نور الحسن صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جامع خطاب آپ حضرات کے مبارک سماعتوں کے حوالے کیا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حقہ جس پر آج تک ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس کو ثابت کر کے بتایا، اور یہ عقیدہ محقق ہے، ثابت شدہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اسی پر قائم و دائم فرمائے. میں
شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہم کو اور آپ کو اللہ کے آخری پیغمبر کی امت میں بنایا، اور اس سے بڑھ کر شکر یہ کہ ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور قادری نسبت کا جام پلایا۔ آج یہ پروگرام فتح پور کی سرزمین مولانا عبدالستار صاحب کے بیٹے محمد احمد کے مکان پر ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے ہو رہا ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی قائم کردہ جماعت کے فروغ کے لیے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قادری نسبت کا فیضان اس جماعت کو ہمیشہ سے ملتا رہا ہے اور ہمیشہ ملے گا۔ یہ جماعت مسی فتح پور کے نام سے پہلے چل رہی تھی، اور اب جماعت کے جتنے بھی ممبران ہیں اور اس جماعت کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان کی کوشش ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے دین کا کام کریں، اسلام کو فروغ دیں، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کا، اور یہی مقصد ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا، اور ان کا ایک باب ہے یہ۔ تو آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ آئیے 2-3 شعر سن لیں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو پیش کروں۔ میری زندگی کے رہ بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سکو، میری زندگی کے رہبر میرے دل کی آ کر، میرے دل کی آرزو آ کر رہوں بن کے تیرا نوکر، دکھا تو صورت اب تو جگا تو قسمت اپنی، دکھا تو صورت ہے اولیاء کی، کوئی ابدال ہو قطب ہو چاہے ولی ہو کوئی، تیرا قدم ہے سب پر، تیرا قدم ہے سب پر، بڑے پیر غوث اعظم۔ تعالیٰ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہر ہفتہ سوال و جواب کا سیزن چل رہا ہے، جس میں مختلف سوالات کے جوابات امت مسلمہ درس حدیث اور درس قرآن کرتے ہیں۔ مولا تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت الجماعت پر دائم فرمائے، اور حضرت کا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کا ہے، سرکار تاج شریعہ کا ہے، اور اس مشن پر ہزاروں بزرگوں کا فیضان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم سب کو اس مشن میں جو ہے، اس مشن کے فروغ میں غیبی مدد عطا فرمائے۔ بول دیجیے آمین۔ ہم اور آپ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر صاحب کے سلسلے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا سلسلہ تمام سلسلوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضور غوث اعظم کا سلسلہ سارے سلسلوں سے، چاہے نقش بندی ہو،
چاہے شہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، یہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور چشتیت کو فروغ دیا، اور یہ چشتی سلسلے کا دم ہے کہ ان کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کو فروغ ملا۔ لیکن جہاں چشتی سلسلہ آیا تھا وہیں اسی کے ساتھ ساتھ قادری سلسلہ بھی آیا تھا، اور قادری سلسلے کی شان وہ ہے کہ سینکڑوں علماء نے اور خود مجدد الف ثانی نے کہا ہے اپنے مکتوبات جلد دوم میں، آپ کے مکتوبات جلد اول اور جلد دوم میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس ولی کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ مجھ مجدد الف ثانی کے فیض سے ملا ہے۔ یہ سیدنا مجدد الف ثانی نے مکتوبات جلد دوم میں فرمایا کہ جس ولی کو جو ملا ہے وہ مجھ سے ملا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا کہ مجدد الف ثانی نے جو جلد دوم میں بات کہی ہے وہ بات الگ ہے، اور جو جلد سوم میں کہی ہے وہ بات الگ ہے۔ جلد سوم میں بات یہ سے مل رہا ہے تو یہ متعین جب مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو مجدد الف ثانی نے کہا کہ جو پہلی بات دوسری جلد میں نے کہی ہے وہ حالت سہو میں نہیں کہی، حالت سکر میں کی ہے، اور حالت سکر کی بات حالت سہو کی حالت سکر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بات تو وہ ہوتی ہے جو حالت سہو میں ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا سلسلہ اور ان کی روحانیت تمام سلسلوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے امام عشق و محبت نے سلاسل تو بہت تھے، سلسلہ نقشبندیہ بھی ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، سلسلہ چشتیہ بھی ہے، یہ سارے سلسلے حضور تک پہنچتے ہیں، لیکن امام عشق و محبت نے اس سلسلے کا انتخاب کیا اور قادریت کا جام اس جگہ سے پیا کہ جہاں سے آج بھی علم و فن کے تاجدار پیدا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج تک علماء اکرام وہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور وہ خانقاہ کوئی اور خانقاہ نہیں، خانقاہ محریرہ مطہرہ ہے۔ امام عشق و محبت نے اس خانقاہ کا انتخاب فرمایا اور وہاں جا کر کے حضور خاتم الاکابر حضور سید صاحب شاہ آل رسول کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور قادریت کا ایسا جام پیا، ایسا جام پیا کہ ایک شعر نہیں، دو شعر نہیں، 5 شعر نہیں، 551 اشعار حضور خواجہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لکھ کر کے قادریت کا جام خود بھی پیا اور ساری دنیا کو بھی پلایا، ساری دنیا کو بھی پلایا۔ اور ابھی آپ نے شعر سنا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، یہ غوث اعظم کا فرمان ہے، علم یکن مریدی جید، علم یکن مریدی جید فانا جید، اگر علم یکن مریدی جیدن فانا جید، حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میرا اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، فانا جید، اللہ نے عبد القادر کو دنیا اور آخرت کا سردار بنایا، جید بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے۔ عبد القادر یہاں بھی سارے اولیاء کی سرداری کا تاج پہنے ہوئے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ساری اولیاء کی تاج کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ سیدنا اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا یوں نہ بلک، وہ کہا ایک جگہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو نکما تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور ابھی ہمارے جناب راشد صاحب نے خلیق صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ
تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. وہی سگ جو حضور غوث اعظم کے لنگر کی ہڈیوں پر پل رہا تھا، اور محمد جام صاحب شیر پر سوار ہو کر کے آئے تھے. انہیں بڑا شوق تھا ہم دکھائیں اپنی شان ولایت. تو حضور غوث اعظم کے ٹکڑوں پر، بچے کچی ہڈیوں پر پلنے والا کتا اس منظر کو دیکھ رہا تھا. وہ گائے کی طرف یا جانور کی طرف کھانے کے لیے جیسے ہی دوڑا، اس کتے نے، حضور غوث اعظم کے کتے نے، کتنا مبارک کتا ہے جس کتے کو اس در کی غلامی مل جائے، وہ کتا بھی با ادب ہوتا ہے، با نصیب ہوتا ہے. آپ نے کتے تو سب دیکھے، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ بھی تو ایک کتا تھا. اصحاب کہف جب وہ شہر چھوڑ کر کے چلنے لگے تو وہ کتا آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. اصحاب کہف سوچنے لگے کہ یہ تو کتا ہے، اس کی بھونکنے کی عادت ہے، کہیں بھونکنے لگا تو بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے اور ہم کو پکڑ نہ لے. اس لیے اصحاب کہف نے اس کتے کو بھگانا چاہا. اللہ نے کتے کو زبان دی اور کتے نے کہا زبان حال سے، جس کا نام قطمیر ہے، اس نے کہا اے اللہ والو مجھے مت بھگاؤ، میں تمہاری سنگت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں. اللہ والوں سے محبت کا صلہ اس کتے کو یہ ملا کہ اللہ نے اس کا ذکر 15ویں پارے میں سورہ کہف میں ادا کر دیا. سورہ کہف میں اس کتے کا ذکر کیا تو پتہ چلا کہ کتا ہو کر کے اگر اللہ والوں سے، اللہ والوں کے دامن میں پناہ لے لے، ان سے محبت کرے تو اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے. اور کل قیامت کے دن وہ کوئی کتے کی شکل میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کتے کو اللہ شکل عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ شکل عطا فرمائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کتے بہت سے ہیں لیکن کسی کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے، اس کا الگ معاملہ ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑتا، اس کو کوئی نہیں ستاتا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے کیسی کیسی شانیں، 551 اشعار لکھے ہیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، دنیا کے سارے اقطاب تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی ہے. باز، آپ نے کہا ان البازی و اشہب، ابھی پڑھا ہے نا میں نے شعر، اس میں قصیدہ ہے ان البازی و اشہب. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں باز ہوں اور اشہب ہوں، ہاشمی ہوں، مکی ہوں اور حجازی ہوں. آپ نے کہا ہے کہ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی. دیکھ کہیں اڑ نہ جائے ایمان کا طوطا تیرا. یعنی قادریت سے نگاہوں کو پھیرنا ایسا ہی ہے کہ دیکھ لے، غور کر لے، کہیں ایمان کا تیرا طوطا نہ اڑ جائے. اور شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں، یہ جتنی بھی شاخیں ہیں، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، کہیں نیچا
شجرہ تیرا. اور کیوں فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت یہ؟ اس لیے کہ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز. ارے کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. اور آپ فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر سب کو سمیٹ دیا. قادریت نے نقشبندیت، سہروردیت، چشتیت کو سب کو سمیٹ دیا. مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ نہیں برسا جھالا تیرا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام عشق و محبت نے بھی اسی قادریت کا جام پیا، اور قادریت کا جام پی کر کے قادریت کے جام کا حق ادا کر دیا. اور پوری امت مسلمہ کے دلوں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر صاحب کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں اڈیل دیا، اور یہ بتا دیا کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم جس کے غلام ہیں، ہم جس کے چاہنے والے ہیں وہ تو اچھے ہیں اور وہ تو ہماری رہبری کرتے ہیں. اس لیے سید سرکار اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت فنا فی الغوث تھے، غوثیت میں فنا تھے، ایسے سچے عاشق تھے کہ آپ پر جتنے آپ کے دور میں اعتراض ہوئے یہ لوگوں نے بعد میں کیے، ہر ایک کا مسکت اور دندہ شکن جواب دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. یہ حضور غوث اعظم کا متواتر فرمان ہے. کیا ہے؟ متواتر وہ قول ہوتا ہے کہ جس کو اتنے کثیر لوگوں نے جمع کر دیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، ناممکن ہو ہی نہیں سکتا ہو. تو تواتر کے ساتھ سیدنا سرکار غوث اعظم کا یہ قول ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. ایک اور بات بتاتا چلو، حضور اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا اس واقعے کے تعلق سے جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں علماء جی کہ اکثر علماء نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم معراج کو تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ معراج کو تشریف لے گئے، تو آپ سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت غوث اعظم کی روح انور ظاہر ہوئی، اور حضور غوث اعظم نے اپنا کاندھا پیش کیا، اپنا کاندھا پیش کیا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے جد امجد، میں آپ کی اولاد سے ہوں، آپ معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجیے. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور غوث اعظم کے کاندھے پر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا قدم رکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگتے ہو، اے میرے بیٹے جاؤ، آج میرا یہ قدم، مصطفیٰ جان رحمت کا قدم، ایک نبی آخر الزمان کا قدم تمہارے کندھے پر ہے، اور تمہارا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے. اس واقعے کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور یہ صحیح ہے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقیر کی نظر سے کہیں نہیں گزرا، لیکن ہاں ایک کتاب میں دیکھنے کے بعد نزہۃ تفریح الخواطر فی مناقب عبد القادر، اس کتاب کا نام آپ نے لیا اور ارشاد فرمایا ہاں یہ واقعہ نظر سے گزرا اور اس کتاب میں موجود ہے، اور جو بد باطن اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے غوث پاک سرکار کو اس سے بھی کہیں زیادہ نوازا. ایسے ایک واقعہ اور ہے، وہ جو کشتی والا واقعہ اکثر آپ نے علماء سے سنا ہے کہ ایک عورت لبے دریا بیٹھی تھی اور سرکار غوث اعظم کا گزر ہوا. کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے کی بارات اس دریا سے جا رہی تھی اور وہ ساز و سامان کے ساتھ ڈوب گئی، اس لیے میں کئی برس سے
اسی دریا کے کنارے رو رہی ہو اور اپنا غم منا رہی ہو۔ سرکار غوث اعظم نے کہا اچھا، اور اس نے دعا کی درخواست کی۔ سرکار غوث اعظم نے دعا کی، اس کی 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی ماں ساز و سامان کے ساتھ نکل آئی اور آپ نے اپنی کرامت اور اپنے تصرف سے اس بڑھیا کو مالا مال کر دیا۔ اس واقعے کی صحت کے تعلق سے بھی حضور اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، حضور اعلیٰ حضرت کے یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور ایک ضابطہ پوری امت مسلمہ کو دیا، ایک ضابطہ اور قاعدہ دیا، کہا دیکھو یہ واقعہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جو واقعہ زبان زد عوام و خاص ہو، یعنی وہ واقعہ عوام کی زبان پر بھی ہو، علماء کی زبان پر بھی ہو، مفتیوں کی زبان پر بھی ہو، اور اس واقعے میں کوئی شرعی قباحت بھی نہ ہو، کوئی شرعی خرابی بھی نہ ہو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعہ ہر چیز کتاب میں موجود ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت تحقیق کرتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا، بلکہ علم سینہ بسینہ بھی ملتا ہے۔ علم جو ہے سینہ بسینہ بھی ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سیدی سرکار غوث اعظم کے پر ہونے والے اعتراضات کا کیسے دفاع کیا۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا خواجہ غریب نواز کو غریب نواز اور غوث اعظم کو دستگیر کہنا کیسا ہے؟ غوث اعظم کو دستگیر کہنا کیسا ہے؟ تو حضرات میرے حضرت نے غوث اعظم کی شان جہاں بیان فرمائی، وہاں خواجہ غریب نواز کی بھی شان بیان فرمائی۔ وہ لوگ جو چشتیت کا بظاہر لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کا ذکر نہیں کیا، ارے تمہیں کیا معلوم؟ امام عشق و محبت نے خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہنے پر جب اعتراض ہوا تھا تو کسی اور نہیں امام عشق و محبت نے جواب دیا، امام عشق و محبت نے جواب دیا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے شک غریب نواز ہیں، آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک غریب نواز رہیں گے، اور غوث اعظم دستگیر آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک دستگیر رہیں گے، ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا اور دیگر بزرگان دین ہو، اگر حملہ ہوا ہے تو میرے امام عشق و محبت نے ان کے تعلق سے منکروں کو دندہ شکن جواب دیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قدمی ہادی الی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اس میں 3 مذہب ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیسی راہ اعتدال کا سفر کیا۔ ایک لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کا قدم چاہے صحابہ ہوں چاہے تابعین ہوں سب پر ہے، یہ افراط ہے، یہ کیا ہے؟ حد سے گزرا ہوا مذہب ہے۔ اور ایک تفریق، یعنی حضور غوث اعظم کا قدم ان کے ہم زمانہ اولیاء کے کاندھوں پر ہے، ان کے ہم زمانہ اولیاء کے کاندھوں پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تفریط ہے، آپ نے فرمایا معتدل اور راہ اعتدال یہ ہے، اور مذہب متوسط یہ ہے، درمیانی مذہب یہ ہے، درمیانی امت کا درمیانی مذہب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر بے شک ہے، چاہے وہ جنید بغدادی ہو، سید احمد کبیر رفاعی ہو، صرف منصوص صحابہ اور منصوص تابعین کو چھوڑ کر کے، کیونکہ عرف عام میں صحابہ یقیناً حقیقت کے اعتبار سے ولی ہیں، لیکن ان کو عرف عام میں ولی نہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا اگر دیکھا جائے تو عرف مسلمین کے اعتبار سے میرے غوث کا قدم پہلے اولیاء کی گردنوں پر ہے اور بعد کے اولیاء کی گردنوں پر بھی ہے، بلکہ خضر علیہ السلام کا ایک قول پیش کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، خضر علیہ السلام نے فرمایا متخذ اللہ ولیًا کانا او یکون، متخذ اللہ ولیًا کانا او یکون الا وهو متعذب یوم القیامہ۔
الا وهو متعذب معه یوم القیامہ۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو ولی نہیں بنایا، جو بھی ولی ہوا یا ہوگا قدم غوث اعظم کی برکت سے ہوگا۔ جب تک وہ غوث اعظم کا ادب نہیں کرے گا تب تک اللہ اس کو صفِ ولایت میں شمار نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار کی شان کو بیان فرمایا تو راہ اعتدال یہ ہے کہ صحابہ اور اکابر تابعین کو چھوڑ کر کے حضور غوث اعظم کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس لیے سورج اگلوگے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ امام عشق و محبت نے ایک جگہ فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جل بہے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جل بہے زیبا تیرا۔ تو جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، ہر سلسلے میں اگر فیض پہنچا ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض پہنچا ہے، ہر سلسلے کو فیض پہنچا ہے۔ بلکہ ایک آخری بات عرض کرتے میں رخصتی چاہوں گا، اس کو تھوڑا آواز کم کر دو۔ آخری بات، غنیت الطالبین میں ایک عبارت لکھی ہے حضرت، غنیت الطالبین میں ایک عبارت لکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، معاذ اللہ۔ کیا لکھی ہے؟ غنیت الطالبین میں یہ عبارت لکھی ہے۔ اور غنیت الطالبین کس کی کتاب ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے اصل نسخے کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات تو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور غنیت الطالبین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے کیا ہیں؟ معاذ اللہ گمراہ ہیں۔ تو آپ نے اس کا جواب آپ نے فرمایا، نوفی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی کتاب انہوں نے لکھا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم کے ہزاروں فضائل و مناقب بیان کیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں بعض اصحاب ابی حنیفہ لکھا ہوا ہے، جیسے آج وہابی دیوبندی حنفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، حنفیت کی چادر اوڑھ کر کے اپنے آپ کو وہ بھی حنفی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی حنفی کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے آج اس پرفتن دور میں اس وہابی اور فتنے سے بچنے کے لیے مسلک اہل سنت والجماعت تو اپنے آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی سنی ہوں، وہابی بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے، تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی شناختی اور امتیازی نشان ہوتا ہے ان سے الگ ہونے کے لیے، ہر دور میں ہوا ہے۔ تو آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں، یہ وہابی دیوبندی سب حنفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے کہہ رہے ہیں ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، سب حنفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو چکما دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو تعلیمات دی ہیں، یہی حضور اشرفی میاں کا قول ہے، یہی ہمارے اکابرین کا قول ہے کہ امام میرا مسلک اور مذہب وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کی مسلک اور مذہب سے ذرہ برابر بھی ہٹا وہ حقیقت میں دین سے ہٹ گیا، ایمان سے ہٹ گیا۔ یہ صحیح بات ہے، یہی تو سارے علماء آج کا لبادہ اوڑھ کر کے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے درمیان آ رہے ہیں۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم کے دور میں معتزلہ لوگ، مثلا جبائی جیسے لوگ، زاہدی فکر کے جیسے لوگ،
زمخشری جیسے قسم کے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب قبر کا انکار کر رہے تھے کہ عذاب قبر نہیں ہے کچھ بھی، اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے صفاتی، یہ جو کلام ہے ہم قرآن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، کلام نفسی جو کلام نفسی اللہ کا قدیم کلام ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ حادث ہے، حالانکہ یہ حادث نہیں، کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جبائی زمخشری اور زاہدی قسم کے جیسے لوگ جنہوں نے حنفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے خلق قرآن کا قول کیا اور عذاب قبر کا کہ منکر ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے تھے۔ ان کو غوث اعظم نے غنیت الطالب العلم میں کہا ہے کہ بعض حنفیت کا لبادہ اوڑھنے والے گمراہ ہیں، ورنہ تو امام عشق و محبت نے ایک واقعہ بہجت الاسرار کے حوالے سے پیش کیا کہ محمد بن اظہر شریفی نام کے ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا شوق ہوا کہ کسی اللہ والے کی میں زیارت کروں، تو امام احمد رضی کے مزار پر گئے، انہوں نے وہاں پر فاتحہ پڑھی اور یہ کہہ رہے تھے محمد بن اظہر کہ میری تمنا تھی کہ میں اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ پڑھوں تو مجھے کوئی ایک اللہ والا دکھائی دے جائے، ایک اللہ کا نیک بندہ دکھائی جائے۔ آپ فرماتے کہ جیسے میں فاتحہ پڑھ کر پلٹا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت چہرے والا، ایک حسین و جمیل شخص میں نے فاتحہ پڑھتے دیکھا، وہ فاتحہ پڑھ کر کے چل دیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ کہتے ہیں محمد بن اظہر شریفی، میں ان کے پیچھے پیچھے جب ہو لیا تو جب وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، کنارے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ سمٹ کر کے ایک قدم کے برابر ان کے ہو گئے۔ دریائے دجلہ ان کو پار کرنا تھا، ان کی شان یہ تھی کہ پورا دریائے دجلہ سمٹ کر کے ایک قدم کی مقدار میں آ گیا، اور ان اللہ والوں نے قدم رکھ کر کے دریائے دجلہ کو پار کر۔ زبان سے ایک جملہ نکلا تھا حنیفا مسلما وانا من المشرکین، یہ سمجھے شاید یہ حنفی ہے۔ حضرات محترم، اسی بات کو پوچھنے کے لیے محمد بن اظہر شریفی غوث اعظم کے دربار میں پہنچتے ہیں، دروازہ بند تھا اور محمد بن اظہر شریفی باہر کھڑے ہیں، اور محمد بن اظہر جب باہر کھڑے ہیں غوث اعظم سرکار اندر ہے، آپ نے اندر سے باہر آنے والے کو دیکھ لیا، حالت کشف میں ارشاد فرمایا او محمد بن اظہر شریفی، اس اللہ والے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ سنو، اس شان کا اس دنیا میں ابھی اس شان کا، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، اس شان کا کوئی ولی حنفی المذہب ابھی تک کوئی میں نے نہیں دیکھا ہے، ابھی تک کوئی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اس واقعے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں اللہ کے پیارے چہیتے غوث اعظم نے ایک حنفی مذہب کی حقانیت کا ثبوت دیا ہے، وہیں پر اس اللہ والے کی شان کو بھی اجاگر کیا۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس شان کا کوئی ولی حنفی المذہب ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ غوث اعظم کی سرکار کی بارگاہ میں ہر اٹھنے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ایک بات اور سن لے، سید احمد کبیر رفاعی کا نام آپ نے سنا، یہ حج کو گئے تھے تو اللہ کے نبی کا ہاتھ ان کے لیے بھی نکلا تھا، مصافحہ کیا تھا، اور سرکار غوث اعظم کے لیے بھی نکلا تھا۔ تو بعض نقشبندی حضرات نے کسی ایک قادری سلسلے کے مرید کو، یہ گجرات کی بات ہے، کہا دیکھیے سید احمد کبیر رفاعی کی شان یہ، ان کے لیے سرکار کا ہاتھ نکلا تھا اور قادریت سے بیعت توڑ کر کے آپ ادھر آ جاؤ۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا، تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تبدیل شیخ جائز نہیں، تبدیل شیخ جائز نہیں ہے۔ اور کیوں؟ قادریت تو بالخصوص اس لیے کہ قادری وہ سلسلہ ہے، وہ روحانی اعلیٰ، اور فرمایا مدرے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ نہیں برسا نہیں جھالا تیرا؟ ارے قادریت کا فیض سب کو ملا ہے، سب کو ملا ہے، اس لیے تبدیل شیخ جائز نہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ سنو،
سید احمد کبیر رفاعی کے بارے میں کیا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہی اس واقعے کو دلیل بناتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، دونوں بزرگوں کے لیے واقعہ ہوگا، دونوں بزرگ شان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے ہم سب کا فیض مل جائے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھو غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ اب یہ بات میں بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا وہاں پر کہ سید احمد کبیر رفاعی کا ایک مرید غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں، آج سبھی لوگ لڑ رہے ہیں میرا ہی آلہ، میرا پیر آلہ۔ دیکھیے جو بھی جس سلسلے سے مرید ہے وہ یہ سمجھ لے میرا پیر سب سے اعلیٰ ہے، میرا پیر سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہی درس قادریوں کو غوث اعظم سرکار نے دیا۔ کوئی اپنے پیر کا تذکرہ کرے، کوئی اپنے سلسلے کا تذکرہ کرے، کیونکہ جس کا ہم نے جام پیا ہے ہم کس کے گن گائیں گے، ہم کس کے گن گائیں گے؟ تو یہی غوث اعظم سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سید احمد کبیر رفاعی کے ایک مرید بیٹھے ہوئے، سرکار غوث اعظم محفل میں ہے اور اپنے مریدین کو واضح و نصیحت فرما رہے۔ اتنے میں سید احمد کبیر رفاعی کے اس مرید نے کہا میں اپنے پیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے پیر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج اگر تذکرہ کر دیا جائے نا کسی پیر کی بارگاہ میں، اگر کسی دوسرے پیر کا ذکر کر دیا جائے تو ناکے چڑھاتی ہیں، لیکن وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں، وہ سارے ولیوں کے سردار ہیں، وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ تمام مریدین پر ایسا ہے جیسے کہ آسمان کا سایہ پوری دنیا پر۔ پوری دنیا ہٹی ہوئی ہے کہ آسمان سے نہیں ہٹی ہوئی۔ تو غوث اعظم سرکار کی شان دیکھو، آپ کے مریدین نے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے، غوث اعظم کی سرکار میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا میں سید احمد کبیر رفاعی اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا آجا، سبحان اللہ، آجا۔ آپ نے یوں ہتھیلی کی اور کہا دیکھ۔ اس نے دیکھا تو سید احمد کبیر رفاعی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے، سید احمد کبیر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے۔ غوث اعظم سرکار کو جب سید احمد کبیر رفاعی نے دیکھا اور کہا اے میرے مرید، ایک سمندر کے سامنے بیٹھ کر کے دریا کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، سمندر کے سامنے ایک سمندر کے پاس بیٹھ کر کے ایک چھوٹے سے دریا کی تمنا کرتا ہے، وہ بھی اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی بتانا چاہتے ہیں اے میرے مرید، تو سمندر کے پاس بیٹھ کر کے احمد کبیر رفاعی دریا کو دیکھنے کی تمنا مت کر۔ ارے یہ تو وہ سرکار ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی کو اللہ کی بارگاہ میں یا لوگوں کی نظروں میں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اسی سرکار سے ملا ہے، اسی سرکار سے ملا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہاں سے پتہ چلا، غوث اعظم نے فرمایا اسے کہتے ہیں مرید، اسے کہتے ہیں مرید۔ جو مرید اپنے پیر میں فنا ہو جائے کہ دیکھو میرے پاس بیٹھا ہے، جن کو ولایت میرے در سے ملی لیکن اس کا دل اپنے پیر کے قدموں میں بچھا ہوا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے قادریت کا جام اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ قادریت سلسلے کا فیض ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور قادریت کا فیض ہماری جماعت رضائے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے اور اس جماعت کو مزید استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ اس جماعت سے دین اور ملت کا کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے صرف خلوص سے آپ کام کیجئے۔ ہم بھی کئی کتابیں دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل یوٹیوبر مولوی بہت ہو گئے ہیں، یوٹیوبر مولوی بہت ہیں، آپ کو ہر چیز آپ کو دیکھ کر کے بتا دیں گے۔ میاں یوٹیوب سے دیکھ کر کے بڑا آسان ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے میاں بتاؤ یہ مسئلہ کون سے باب میں ہے، کس کتاب میں ملے گا،
کون سے باب میں ملے گا، تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جماعت کا کام اس طرز پر لے کر کے چلے جو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، جو حضور مفتی اعظم ان کا مشن ہے، اور جو سرکار تاج الشریعہ کا مشن ہے۔ اس لیے کہ سرکار تاج الشریعہ نے آج تک جو بھی بات کہی ہے بنا تحقیق نہیں کہی، جو بھی بات کہی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے۔ آج تک بھی احمدی تعالیٰ بریلی، مہریا، یہ وہ سرزمینیں ہیں جہاں سے کوئی بھی فتویٰ، کوئی بھی بات اگر کہی جاتی ہے تو وہ بحمدہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ لوگ اگرچہ اس وقت نہ مانے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ گھٹنوں کے بل ٹک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ واقعی مذہب وہی ہے، مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت تھوڑی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ہر باطل فرقے کا جواب دیا کہ جس دور میں مختلف فرقے نیچری، دہری اور اس نہ جانے بہاوی، دیوبندی، قادیانی، رافضی سب سر اٹھائے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت جو ہے امام احمد رضا ہیں، آواز آئی سرکار کے روزے سے، اے امام احمد رضا تم سے اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور یہ جو تمہیں ہم سرکار جو تمہیں ہم تمغہ نواز رہے ہیں، تمہیں جو سرداری دے رہے ہیں، گستاخان رسول کو سزا دینے کی جو آپ کے ہاتھ میں آپ کے قلم میں طاقت دے رہے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دربار سے تمہیں ملا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار سے وہ طاقت اور قوت ملی، اور اسی طاقت اور قوت کے بل پر امام عشق و محبت نے، آپ نے پوری دنیا کے جتنے بھی منکر اور بدعقیدہ تھے ان پر آپ نے اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے ان کو جواب دیا، اور عشق مصطفیٰ کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن فرمائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ قادریت کا سراغ لے کر کے جاؤ، صحابہ کی محبت کا سراغ لے کر کے جاؤ، رافضیت سے پرہیز کرو کیونکہ رافضی صحابہ کا دشمن ہے، امہات المؤمنین پر طعن و تشنیع کے نشتر چلاتا ہے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، ہند میں دیکھ رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے صحابہ کی تعریف کی، سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد اور غوثیت میں فنا ہو کر کے 551 اشعار لکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں قادریت کے جاموں کو انڈیل دیا۔ اس لیے یہ بلندی اور برتری اعلیٰ حضرت کو کسی کے باپ کے گھر سے نہیں، احمد مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غارزہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غارزہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون رحمة الله قريب من المحسنين أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مبارک مستقیم مولا کریمہ کار سازا بندہ نوازا تیری دی ہوئی توفیق سے عالی جناب محمد احمد صاحب نے اپنے مکان پر ختم قادریہ کا پروگرام اس لیے رکھا تاکہ موجودہ حالات جو مسلمانوں پر ہیں بالخصوص فلسطین پر اللہ اس کی برکت سے پروردگار عالم اس کو دور فرمائے مولا تبارک و تعالی تو کریم ہے مولا تو سب جانتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے پڑھنے کو پڑھانے ختم قادریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اس خراج کو اپنی عقیدت اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی ختم قادریہ کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرما لے مولا تبارک و تعالی یہاں پر جماعت رضائے مصطفیٰ کے جتنے بھی ممبران اور معاونین مخلصین ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ختم قادریہ کے صدقے میں ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا فرما دے مولا تو کریم ہے کرم فرما دے مولا تو رحیم ہے رحم فرما دے پروردگار عالم بالخصوص صاحب خانہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے اپنے مکان میں ختم قادریہ کا اہتمام کیا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کیا مولا اس گھر سے بلاؤں کو دور فرما دے اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے مولا اس گھر میں امن و امان عطا فرما دے مولا تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے مولا تعالی ان کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے ہم سب کے جملہ مرحومین مرحومات کی بخشش فرما دے بالخصوص مولا تبارک و تعالی ختم قادریہ کے صدقہ و طفیل مولا غوث اعظم کے صدقہ و طفیل غوث اعظم کے فیض و برکات کے صدقہ و طفیل اہل فلسطین میں جو بھی بچے بوڑھے جوان عورتیں شہید ہو گئے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ان کے مراتب اور درجات کو بلندی عطا فرما فلسطین میں امن و امان عطا فرما اہل فلسطین کو مولا تعالی فتح یابی عطا فرما کامیابی عطا فرما مولا ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں مولا ہمارا تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے لیکن مولا تیرے نبی کا اور تیرے نبی کے سچے ماننے والوں کا عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لیوا ہے مولا سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام کے صدقے اہل فلسطین کو مولا تعالی فتح یابی عطا فرما مولا اہل فلسطین کو فتح یابی عطا فرما مولا امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما رحم فرما مولا تبارک و تعالی تو کریم ہے
اپنے نیک بندوں کے صدقے میں جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ختم قادریہ کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مولا جن کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں مل رہے ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ختم قادریہ کے صدقہ و طفیل جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا مولا جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا جن کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں غوث اعظم کے صدقے میں مولا ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی جو بیٹیاں بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہے بے اسپتالوں میں ہے مولا تبارک و تعالی ان کو صحت یابی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ابھی ظالموں نے کل پرسوں کی بات ہے حملہ کیا اسپتال پر مولا تو کریم ہے، تو اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے مولا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب محمد احمد صاحب نے یا جتنے بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے معاونین مخلصین ہیں یہ 4 قدم اٹھا کر کے آئے ہیں مولا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے مولا، مولا صرف زبانیں ہیں، تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا، تو سب کی سنتا ہے، بلکہ تیرا فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھے 1 مرتبہ یا اللہ کہتا ہے میں اس کے جواب 70 مرتبہ دیتا ہوں۔ بول میرے بندے مولا تو قاضی الحاجات ہے، تو سب بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے مولا، اپنے نیک بندوں کے صدقے مولا غوث اعظم سرکار کے صدقے مولا اہل فلسطین پر اپنا رحم و کرم فرما دے، ان کو مکمل ظفر یابی فتح یابی عطا فرما دے مولا تبارک و تعالی، امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما دے اور ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے مولا، ہمارے ہندوستان میں بھی امن و سکون عطا فرما دے، یہاں پر بھی جو ظالم ہمارے مذہب یا ہماری جماعت یا ہماری مسجد اور ہماری خانقاہوں کے تعلق سے دھوکتے ہیں مولا، مولا تو کریم ہے، تو کارساز ہے، ہمیں ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم ان ظالموں کو بھی نیست و نابود فرما دے، اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما دے مولا تبارک و تعالی۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے سیف بھائی کی امی کی طبیعت خراب ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں سرکار غوث اعظم کے صدقے میں سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سرکار تاج الشریعہ کے صدقے میں مولا علی جناب سیف بھائی کی امی ان کی والدہ کو صحت یابی اور مکمل شفا یابی عطا فرما دو مولا تبارک و تعالی۔ جتنے بھی یہاں پر ہیں لوگ جن کے دلوں میں جو بھی تمنا ہے، کچھ لوگ کاروباری ہیں اس غرض سے آئے ہیں مولا، ہمارے کاروباروں میں جو رکاوٹ ہے مولا ان کاروباروں کی رکاوٹوں کو دور فرما دو۔ ختم قادریہ کا صدقہ سرکار غوث اعظم کے نام کا صدقہ مولا ہم سب کی بلاؤں کو دور فرما دے، ہم سب کو گھروں میں ہم سب کے کاروبار میں خصوصی برکت رحمت عطا فرما دے مولا، تو کریم ہے کرم فرما دے، تو رحیم ہے رحم فرما دے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری رق قادری کر قادری رق قادری کر قادری رق قادری کر قادریوں میں اٹھا قادری عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دو جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر حضرت علی رسول مقتدا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔